راولپنڈی سے بھائی محمد جمشید اختر صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت کو اگر حالت حیض میں طلاق دی جائے تو اس کی عدت کے حیض شمار کرتے ہوئے اس حیض کو شامل نہیں کرتے جیسا کہ علماء کرام سے سنا ہے، لیکن ہمارا اشکال یہ ہے کہ اگر اس حیض کو شمار نہیں کریں گے تو اس طرح اس خاتون کی عدت 4 حیض ہو جائے گی، جبکہ شریعت اسلامیہ میں عدت کے 3 حیض بتلائے گئے ہیں۔ اگر اس حیض کو شمار کریں تو پھر 3 حیض پورے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ برائے مہربانی اس مشکل کو حل کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ محمد جمشید اختر۔ جی میرے محترم بھائی، مسئلہ وہی ہے جیسا کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر حالت حیض میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ پہلا حیض ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا حیض، 3 حیض اس طرح پورے کیے جائیں گے۔ رہی بات یہ کہ جو آپ کو اس میں ایک اشکال ہو رہا ہے، ایک مشکل پیش آپ کو یہ آ رہی ہے کہ اگر اس حیض کو شمار کریں تو 3 حیض پورے ہو رہے ہیں، اور اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو 4 حیض بنتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، آپ کو مغالطہ لگا ہے۔ آپ کو میں آسان کر کے بات سمجھاتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ عورت کی جو عدت ہے، طلاق کی عدت، وہ 3 حیض ہے جس عورت کو حیض آتے ہیں۔ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی 3 حیض عدت پوری کرنی ہے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو اس حیض کو اگر شمار کریں گے تو 3 حیض پورے نہیں ہوں گے، چونکہ اس کا کچھ حصہ تو پہلے گزر چکا ہے اس حیض کا، تو اس طرح 2 حیض پورے اور تیسرے حیض کا بعض حصہ بنتا ہے، اور یہ عدت کا نصاب نہیں۔ عدت کا نصاب تو پورے 3 حیض تھے، اس لیے اس حیض کو شمار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کچھ حصہ گزر چکا۔ اگر یہ حیض شروع ہوتا طلاق کے وقوع کے بعد کہ پہلے خاوند نے طلاق دی اور فوراً حیض شروع ہو گیا تو پھر اس کو شمار کیا جا سکتا تھا۔ اب اس صورت میں پورے 3 حیض بن جائیں گے، ایک یہ حیض، ایک اس کے بعد آنے والا، ایک اس کے بعد آنے والا۔ لیکن اگر حیض کے دوران طلاق دی گئی تو جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس حیض کا کچھ حصہ تو گزر گیا، وہ تو شمار نہیں ہوگا، اس حیض کا بعض حصہ بچا اور 2 پورے حیض ہوئے تو یہ تو نصاب ہی پورا نہ ہوا۔ اس لیے 3 حیض، اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ پہلا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا، تو اس لیے نصاب پورا اس کے بعد والے حیض سے ہوگا۔ اس حیض کو شمار کرنے سے نصاب پورا نہیں ہوتا، اس لیے مطلب اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کی مشکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی۔